الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ اب یہ جو ٹوٹوریل میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں یہ ہے لیکچر نمبر 3 اباؤٹ کنفیوژن کے حوالے سے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے۔ یہ اتنی آسان آیات ہیں جن میں بچوں نے اکثر مجھے میسیجز کیے کہ انہیں کنفیوژن ہو رہی ہے، جن میں سے سب سے پہلا ایک رسپانس تھا کہ ہمیں ترجمہ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ترجمہ سمجھ نہیں آیا۔ اب سب سے پہلے میں ترجمہ ہی کروا رہی ہوں، آپ لوگ ذرا دھیان سے سن لیں، اور میں اب سلائڈز پلے نہیں کر رہی، میں جسٹ ایسے ترجمہ بول رہی ہوں۔ آپ لوگ اپنی اپنی بکس کھول لیں اور ترجمہ جو ہے ذرا دھیان سے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم ہی اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب یہ وہ کتاب ہے، یعنی ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن حکیم، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، یعنی بغیر شک و شبہ کے، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون والذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو نازل کیا ہم نے ان کی طرف، یعنی قرآن آپ کی طرف، والذین یؤمنون والذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو نازل کیا آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے لوگوں پر جو نازل کیا گیا، یعنی بائبل، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں تک ٹرانسلیشن آپ کی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ پہلے میں نے جو صبح والی ریکارڈنگ میں ٹرانسلیشن کی تھی وہ ساتھ ساتھ اس کے ایکسپلینیشن بھی بیان کی تھی، تو اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، ویسے پتہ نہیں اب آپ لوگوں نے کیوں ایسے کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے اور کیا بات تھی، اچھا، انسانوں کے جو 3 گروہ بیان کیے گئے ہیں ان کی وضاحت کریں۔ انسانوں کے 3 گروہ بیان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ بیان کیے ہیں، یہ میں نے صبح کے لیکچر میں بتائی تھی بات۔ ایک تو مومنین، دوسرا کفار اور تیسرا منافقین۔ دوبارہ سن لیں، مومنین، کفار اور منافقین۔ اب ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر بغیر تصدیق کے ایمان لے آئے۔ ایمان مان لینے کا نام ہے، اس میں جاننے کی جو ہے وہ کنڈیشن نہیں لگتی۔ جاننے میں علم آ جاتا ہے، جبکہ مان لینا جو ہے یا سر تسلیم خم کر دینا وہ ایمان کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب کلیئر ہے؟
یعنی ایمان اللہ رب العزت کے بارے میں جان لینے کے بعد سر تسلیم خم کر دینے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر سر تسلیم خم کر لے، یعنی انہیں تسلیم کر لے، اس بارے میں کسی قسم کی کوئی تحقیق یا کسی قسم کی کوئی تصدیق نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا گروہ ہے کفار کا۔ کفار وہ لوگ ہیں جو کہ کھلم کھلا دین حق کا انکار کرتے ہیں اور ایمان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ رب العزت، اس کی آیات اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتے ہیں، یہ کفار ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ منافقین، جو بظاہر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ٹھیک ہے، اس کی زیادہ تفصیل وہیں پہ جا کے بتاؤں گی۔ بہرحال یہ جو امپورٹنٹ جو دو چار چیزیں آپ لوگوں نے پوچھی تھی، اس کے علاوہ ایک اور بات پوچھی تھی، وہ یہ پوچھی تھی کہ آیات کے حوالے سے، آیات کے نمبرز بالکل ٹھیک ہیں، سلائڈز کے اندر جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ بالکل وہی ہیں، درست ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ ہاں 3 آیات ہیں، بالکل 3 آیات ہیں، اور تینوں کی تینوں آپ نوٹ کر لیجئے۔ غیب کے حوالے سے، اچھا غیب کیا ہے، غیب کی وضاحت کریں، غیب کی بھی سمجھ نہیں آئی، حد ہو گئی ہے ویسے تو۔ غیب علم الغیب کے بارے میں آپ نے سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں وحی سے حاصل ہوتی ہے، وہ علم جو ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ، فرشتے، وحی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، ہمیں صرف بتایا گیا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، اٹ مینس کہ ہمیں علم الغیب کے بارے میں انفارمیشن مل گئی کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ علم الغیب کے بارے میں ریسرچ نہیں کرنی ہم نے، بس سننا ہے اور مان لینا ہے۔ سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے، سن لیا اور اطاعت کر لی۔ اور غیب کے لفظی معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ چیز جو بظاہر چھپی ہوئی ہو، نظر نہ آ رہی ہو، ہماری نظروں سے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے علم الغیب۔ اور ختم کی وضاحت، مہر لگانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، اٹ مینس کہ جب کسی چیز پہ سٹیمپ لگ جائے تو وہ پوری طرح سے سیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگر کفار کے دلوں پر مہر لگا کے انہیں سیل کر دیا ہے، اٹ مینس کہ ان کے دلوں میں جو اس وقت کفر و شرک بھرا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکل سکے گا، اور نہ ہی کوئی ہدایت والی بات ان کے دلوں میں جا سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ امید ہے کہ اب تک یہ جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی چیز کسی چیز میں کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے آپ کے آج کے جو فیڈ بیک سے، کہ آپ لوگوں نے ترجمے کے بارے میں کہا ترجمہ سمجھ نہیں آیا، حالانکہ ترجمہ تو آپ کی بکس میں لکھا ہوتا ہے، خود ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ۔ یہ جو میں نے آپ کو بک ریکمینڈ کی ہے، کالج والوں نے آپ کو بک ریکمینڈ کی ہے، شوکت اسلامیات، کیا نام ہے اس کا، شوکت قرآن و حدیث، پروفیسر شوکت چیمہ صاحب کی بک ہے، بہت اچھا اس کے اندر ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے مجھے کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ جب چاہیں جو چاہے کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح علم سیکھنے کی اور ہمیں مزید صحیح علم سکھانے کی اور سیکھنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو بھلائی، آسانی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔